سبق کا نمبر کیا ہے؟ 27۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا 9 اگست بروز اتوار بیضاوی شریف کا سبق نمبر 27، اور آج ہم لفظ عبادت اور استعانت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ قاضی بیضاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والعبادت اقصی غایت الخضوع والتذلل، یہ عبادت کا وہ معنی کر رہے ہیں کہ خضوع کی غایت کی انتہا، اب سائز توزیل کا سیگا ہے، تذلل، ٹھیک ہے نا، تذلل، ٹھیک ہے نا، کہ ٹھیک ہے نا، غایت کی انتہا، انتہائی تذلل، خضوع عبادت کا نام ہے۔ اور اسی سے طریق معبد، وہ راستہ جو مذلل ہو، لکثرت وطئہ، بہت زیادہ لوگ اپنے پاؤں کے ساتھ اس راستے کو روندیں، بہت سے لوگ اس راستے سے گزرنے والے ہوں، اس طریق کو کیا کہتے ہیں؟ طریق معبد۔ اور ایک کپڑا ہوتا ہے کثرت استعمال کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کو کہتے ہیں ثوب ذو ابدہ، بہت سخت ہو گیا ہو کپڑا، اس لیے یہ عبادت کا لفظ نہیں استعمال ہوتا الا فی الخضوع للہ، مگر اللہ کے لیے عاجزی کرنے کی عبادت کا، یعنی ہم عبادت کس کی کریں گے؟ اللہ کی، اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں۔ آگے استعانت اور معونت، مدد کی قسمیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، نستعین بنائے استعانت سے، باب استفعال ہے، اصلی مادہ کیا ہے؟ عین و نون۔ استعانت کا معنی طلب المعونت، مدد کو طلب کرنا۔ اس کی پھر تقسیم کرتے ہیں 2 قسمیں، یا تو ضروری یا غیر ضروری۔ ضروری کی تعریف کرتے ہیں اب۔ معونت ضروری کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس کے بغیر فعل کا حصول نہ ہو سکے، لا یتعطی، ٹھیک ہے نا جی، فعل دونہ، اس کے بغیر فعل کا حصول نہ ہو سکے، جس طرح کا اقتدار فاعل کا قادر ہونا۔ اب فعل کون کرے گا؟ فاعل، وہ قادر بھی تو ہو نا، اور اسے اس فعل کا علم بھی ہو، تصور بمانا علم، اس کا ادراک یا علم ہو۔ وہ حصول و آلت، آلے کی ضرورت ہے، تو جیسے لکھنا ہے تو اس کے پاس کیا ہو؟ قلم بھی ہو، کاٹنا ہے تو ٹھیک ہے نا جی، اچھا، وہ مادہ یفعل بہا فیہا، اور وہ مادہ ہو جس کے ساتھ یہ فعل کیا جائے، یہ چیزیں ساری ملیں گی، اس کو کہتے ہیں معونت ضروریہ۔ وَعِنْدَ اسْتِجْمَاعِهَا يُوصَفُ الرَّجُلُ بِالِاسْتِطَاعَةِ، ان تمام چیزوں کے جمع ہونے کے وقت وصف موصوف کیا جائے گا مرد کو استطاعت کے ساتھ، کہ اب یہ کیا ہے؟ استطاعت والا ہے۔ تو جیسے کہتے ہیں کس کو؟ صاحب استطاعت پر ہوتے ہیں نا حج، ٹھیک ہے نا جی، صحت بھی آگے، راستہ وہ بھی ٹھیک ہو، پیسے بھی ادھر گھر پہ دے کر جائے، وہاں کا خرچہ، ٹھیک ہے نا، صاحب استطاعت۔ ایک صاحب نصاب ہوتا ہے زکوٰۃ کے لیے، اس کی شرائط، تو یہ کسی کو مکلف بنایا جاتا ہے کہ صاحب استطاعت، اس کے لیے بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب صحیح ہے کہ ان یکلف بالفعل، اس کو اس فعل کا مکلف بنایا جائے، فعل کا مکلف بنایا جائے۔ غیر ضروری معونت کس کو کہتے ہیں؟ کہ ان اسباب اور وسائل کے بغیر بھی وہ فعل ہو تو سکتا ہے، لیکن ان اسباب جو غیر ضروری ہیں، ان کے آ جانے سے وہ فعل کام کو سر انجام دینے میں وقت تھوڑا لگے گا، آسانی ہو۔ پیدل اگر چل کے آتے تم شاہدرے سے پہنچ سکتے تھے، لیکن موٹر سائیکل پہ آئے ہو، ٹھیک ہے نا جی، آسر سے ایسر کی طرف، آسر اسر سے تنگی، ٹھیک ہے نا جی، تو تحصیل غیر ضروری معونت اس کو کہتے ہیں حاصل کرنا ان چیزوں کو جن سے فعل کو ادا کرنا آسان ہو جائے، جس طرح سواری ہے سفر میں،
اس آدمی کے لیے جو قادر علی المشی ہے، جنگاں ہوندیاں ٹھیک ہیں، رنگ پور تو ٹریا کیلے پجیا، پہنچ تو آ گیا نا، لیکن موٹر سائیکل دے آئے بیٹھے کون؟ یوسف۔ یا فائل کو قریب کر دے الی الفعل اور اس کو اس پر وہ برانگیختہ کرے، یہ قسم اس پر صحت تکلیف کا دار و مدار نہیں ہے مکلف بنانے کا، ٹھیک ہے نا۔ مکلف بنانے کی وہ پہلی چیزیں تھیں۔ مراد ادھر جو ہے طلب معونت فی المہمات کلہا، تمام مصیبتوں کے اندر، یا پھر اذا مراد ہے عبادات کے ادا کرنے میں، جو عبادات کے کام ہے نا، تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا عرض کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس سے استعانت کرتے ہیں۔ نماز ہے، عبادات کے یا دنیا کی جتنی مشکلات ہیں اس کے اندر ہے اللہ، تو اس سے مدد مانگتے ہیں، تو حقیقی مستعان ہے۔ اب آگے جو سبق ہے وہ کہ ضمیر مستقل فی الفعلین، کہ نماز پڑھنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، عبادت کا کام کرنے والا ہے، وہ اکیلا بھی ہو تو پھر بھی وہ کیا کر رہا ہے؟ مدد اللہ سے مانگ رہا ہے، تو پھر بھی وہ کیا کر رہا ہے؟ نستعین ہو، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اکیلا ہے، نعبدو کہہ رہا ہے۔ نعبدو تو جمع کا صیغہ ہے، جمع تو اہل عرب کے نزدیک 3 سے شروع ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، 3 سے شروع ہوتی ہے۔ تو ادھر وہ اکیلا ہے پھر بھی نعبدو، مدد مانگ رہا ہے اکیلا پھر بھی نستعین ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں ضمیر جو پوشیدہ ہے فعلین، نحن ضمیر ہے، یہ اس سے قاری کے لیے ہے، وہ ممعہو، اور جو اس کے ساتھ ہیں حافظہ، حافظہ محافظ فرشتے۔ اکیلا اگر یہ مدد مانگ رہا ہے، یہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، وہاں پڑھ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک، وہاں سے پھر یہ خود مراد ہوگا، جو اس کے ساتھ فرشتے ہیں، فرشتوں کو بھی ساتھ ملا۔ نمبر 2، یا جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین سے مراد کیا ہوگا؟ یہ حاضرین جو جماعت ہے مقتدی، یہ بھی شامل ہیں، اور یہ ٹھیک ہے۔ یا نماز کے باہر ہے تو پھر سارے موحدین اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، سب موحدین کو، تو ادراجہ اس نے اپنی عبادت کو ان کی عبادت کے تضاعیف، ٹھیک ہے نا، ان کے گوشوں اور اس کے اندر شامل کر لیا۔ خالط حاجتہ، مدد مانگ رہا ہے اپنی حاجت کو ان کی حاجتوں کے ساتھ ملا دیا، کیوں؟ لے اللہ تقبل ببرکتہا، تاکہ ان نیک لوگوں کی برکت سے، یا اللہ ہم تو اس سے مدد مانگتے ہیں، جیسے داتا علی حجویری نے مانگی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مانگی ہے، خواجہ غریب نواز نے مانگی، ان کے وسیلے کی برکت سے ہمارا کام بھی، ہم نماز پڑھتے ہیں تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں، عبادت تیری کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں کہ اس کے اندر صحابہ کرام اولیاء کرام کی نمازیں بھی ساتھ ہیں، ان کی نمازوں کے ساتھ اپنی نماز کو جوڑ کے، تاکہ ان کی برکت سے ہماری نماز کیا ہو جائے۔ لہذا شورعت الجماعت ہو، جماعت مشروع کی گئی ہے، اس وجہ سے جماعت کیا کی گئی ہے؟ مشروع۔ اصل جو کامل نماز ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے، بغیر جماعت کے یہ ناقص ہے، سمجھے ہو نا۔ جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو 2 دن جماعت کرائی تھی نماز کی، 5 نمازیں اول وقت میں، پھر دوسرے دن جو نمازیں تھیں ہر نماز آخری وقت، یہ ٹائم کے بارے میں بتایا گیا۔ تو نماز اصل میں مشروع ہوئی ہے کس کے ساتھ؟ جماعت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ۔ اب آگے بیان کرتے ہیں بیان وجوہ تقدیم لمفعول نعبدو، نعبدو کا نہیں ہے، ایاک نعبدو، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ شروع میں کیوں لایا؟ قدم المفعول یا قدم المفعول، یہاں ضمیر کو، مفعول کی ضمیر کو مقدم کیا گیا، کیوں؟ کہ ایاک سے مراد کون ہے؟ اللہ کی ذات، یہ تعظیم کے لیے، وہ اہتمام، زیادہ اس کے اہتمام کے لیے۔ اور اس کا کیا مفہوم ہے؟ وہ دلالت علی الحصر، کہ ایاک نعبدو کا مطلب یہ ہے کہ نعبدو کا ولا نعبدو غیرہ کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے غیر کی، حصر کے لیے مفید ہے مفعول کی تقدیم۔ قال ابن عباس، حضرت ابن عباس نے معنی اس کا کیا ہے ایاک نعبدو کا، نعبدو کا ولا نعبدو غیرہ کا۔ اور اس اعتبار سے چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات وجود میں بھی مقدم ہے، ہم سے پہلے ہے نا، اللہ مخلوق سے پہلے ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہے، قدیم ذات ہے، واجب الوجود ہے،
اس لیے قرآن کی آیت کے اندر بھی ایا کا پہلے ہے، اللہ کی ذات کا ذکر پہلے ہے، عبادت کرنے والا نعبد ہو یا نستعین ہو، استعانہ ہے، اس کا ذکر و تنبیہ ہو۔ اور اس طرف بھی یہ تنبیہ ہے کہ عابد کی توجہ پہلے تو معبود پہ ہونی چاہیے، ایاک نعبد، پھر عبادت کی طرف، پہلے اللہ کی ذات پر توجہ، ان یکون نظرہ، اس کی نظر و معبود کی طرف، اولا وہ ذات، ومن ہو، پھر وہاں سے عبادت کی طرف، لا من ہے سو انہا عبادت، یہ نہ سمجھے کہ یہ عبادت جی میں کر رہا ہوں، اپنا کمال نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا ہے، کرم نوازی، اس حیثیت سے انہا نسبت شریفت، یہ عبادت، یہ نماز، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، بڑی عظیم نسبت ہے، وہ وسیلت وصلت سنیت اعلیٰ وسیلہ ہے، بینہ و بین الحق، اللہ اور اس کے درمیان، فإن العارف انما حق حصولہ، تو اللہ کا جو عارف بندہ ہے اس کا وصول ثابت ہوتا ہے جس وقت کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ کیا ہو جاتا ہے، جناب قدس کے اندر کیا ہوتا ہے، مستغرق ہو جاتا ہے، غاب اما ادا ہو، اللہ کے سوا جو کچھ اس کے دل و دماغ سے غابہ، اور طرف دھیان نہیں، حتیٰ کہ لا یلاحظ نفسہ، اسے وہ اپنا بھی لحاظ، اپنی طرف بھی اس کی توجہ نہیں تھی، ولا حال من احوالها، نہ اپنے نفس کے احوال میں سے کسی حال کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے، مگر من حیث انها ملاحظۃ له، ٹھیک ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی توجہ منتصبۃ اللہ کی طرف ہی منسوب، اس لیے فضیلت دی ہے اس قول کو، کہ ایک قول تو ہے حضور علیہ السلام کا، ایک قول ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ٹھیک ہے نا، یہ دو قول ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دشمن، وہ دشمن باہر آ گئے تھے نا غار کے اندر آتے، تو آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق اکبر تو نہ گھبرا، ان اللہ معنا، ان معنا اللہ نہیں ہے، اللہ کا پہلے اور اپنا ذکر بعد میں، یہ قول افضل ہے اس قول کی نسبت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بیان ہوا۔ آپ نے کیا فرمایا، ان معی ربی، رب کا ذکر بعد میں، اپنا ذکر پہلے، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، ان قریب وہ مجھے ہدایت دے گا، راستہ آگے ہجرت کے لیے آپ کو۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلے آگے نہیں ایاک کی ضمیر مفعول کی، پھر اس کے بعد دوبارہ نستعین سے پہلے دوبارہ ضمیر ہے، ضمیر کا تکرار ہوا للتنصیص سے، صراحت واضح کرنے کے لیے، الا انہ المستعان بہ، کہ مستعان بھی اللہ کی ذات ہے، لا غیر، کوئی اور جس سے استعانت کرو گے، مدد مانگو گے، وہ اللہ کی ذات ہے وہ۔ اب آگے جو موضوع چل رہا ہے وہ بیان فرما رہے ہیں کہ عبادت کا ذکر پہلے ہے، استعانت کا ذکر بعد میں۔ اس کی وجہ کیا ہے، عبادت کا ذکر پہلے، استعانت کا ذکر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے انشاءاللہ پھر اس کو پڑھیں گے، ہاں، جس طرح کے پہلے گفٹ دو